بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل پہ آپ کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو آپ لگاتار ہمارے تمام ایپیسوڈ کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ تمام موضوعات کے مطابق آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا حج عمرہ رائے گاہ نہیں جائے، آپ کا حج اور عمرہ قبول ہو جائے۔ ناظرین، اسی موضوع کو اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ہر بار ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج سمجھتے ہیں حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ آل پر ٹچ کر لیں گے تو ہمارے ساتھ آپ جڑ جائیں گے اور ہمارے تمام ویڈیوز آپ کو در پہ ملتے رہیں گے۔ ناظرین، حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ نے دوسروں سے سنا ہوگا کہ حج 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ آج میں انہی 3 قسموں میں سے ایک قسم کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ کون سا حج کرنے والے ہیں اور کون سا حج کیسے ہونا ہے، ان میں کیا کیا تبدیلی ہے، کیا کیا تبدیلیاں نہیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ بخوبی دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں حج افراد کے بنیادی احکام۔ حج کرنے کا ایک طریقہ حج افراد کہلاتا ہے، جس کی بنیادی احکام کا ذکر میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ آپ آخر تک بنے رہیں اور پورا دیکھیں بغیر اسکپ کیے ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اس ویڈیو میں اسکپ کریں گے تو کہاں پر کون سا مسئلہ میں بتا رہا ہوں وہ چھوٹ جائے گا۔ ناظرین، دھیان سے دیکھتے رہیے۔ افراد کے عربی لغت میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے کسی چیز کو تنہا کرنے کے آتے ہیں۔ افراد، حج افراد کے عربی لغت میں کسی چیز کو تنہا کرنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں حج قران اور حج تمتع کے مقابلے میں حج افراد کے معنی تنہا حج کرنے کے آتے ہیں۔ تنہا حج کے مطلب یہ ہوا کہ آپ اکیلے حج کرنے جا رہے ہیں، وہ تنہا نہیں، اور حج میں تنہا ہوئے گا نہیں۔ آپ غور سے سمجھتے رہیے۔ شریعت کی زبان میں حج قران اور حج تمتع کے مقابلے میں افراد کے معنی تنہا حج کرنے کے آتے ہیں، یعنی جس میں عمرہ شامل نہ ہو۔ جی، اسی لیے حج افراد کہتے ہیں، یعنی حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھیے حج افراد کون کر سکتے ہیں، کن کے لیے ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے سمجھ لیا کہ حج افراد مینس تنہا، اکیلا کرنے والا۔ آپ اکیلے نہیں،
وہ حج جس میں عمرہ شامل نہ ہو۔ ایک دم میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ایک دم بالکل جس کو کہتے ہیں ہجے کر کے بتانا، میں ہجے کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دے سکیں، نہیں میں حج افراد نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو وہ حج کرنا ہے جس میں عمرہ بھی شامل ہو۔ آپ آگے ہمارے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے حج افراد اس ویڈیو میں سمجھ رہے ہیں، اور حج قران اور حج تمتع آپ الگ الگ ویڈیو میں سمجھیں گے۔ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ حج افراد کرنا بھی جائز ہے، اور حنفیہ کے علاوہ بعض دیگر فقہاء کرام کے نزدیک حج افراد کرنا دوسرے طریقوں یعنی حج تمتع اور حج قران کرنے سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو لوگ حرم یا حل یعنی میقات سے اندر کے رہائشی ہوں ان کو حج افراد ہی کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا مکروہ و ممنوع ہے، جبکہ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک حرم یا حل یعنی میقات سے اندر کے رہائشی لوگوں کو حج افراد کے ساتھ حج تمتع اور حج قران کرنا بھی جائز ہے، جس کی تفصیل میں آگے دوں گا۔ حج افراد میں تنہا حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے حج افراد کرنے والا احرام باندھتے وقت تنہا حج کی نیت کرے گا، اور نیت اصل دل میں ہوتی ہے، اور اگر زبان سے بھی الفاظ ادا کر دیے جائیں تو جائز ہے، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک بہتر ہے، مثلاً عربی میں اس طرح نیت کریں، اس طرح کہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، عربی میں اس طرح کہیں گے، اور اردو میں آپ اس طرح کہیں اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور اس طرح نیت کرنے کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے۔ حنفیہ کے نزدیک حج کا احرام شروع کرنے کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے، جبکہ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک نیت کرنا ضروری اور تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور حج افراد والے احرام کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا افضل ہے، جس کا اختتام 10 ذی الحجہ کی رمی کے ابتدا کے وقت ہوتا ہے۔ حج افراد کا طریقہ دوسرے طریقوں سے حج کرنے کی طرح ہی ہے، البتہ حج افراد میں حج سے پہلے عمرہ ادا نہیں کیا جاتا، نیز حج افراد کرنے والے کے حق میں حرم پہنچ کر پہلے طواف قدوم کرنا اکثر فقہاء کرام کے نزدیک سنت ہے، اور طواف قدوم کو طواف قادم، طواف تحیہ، طواف لقاء وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ طواف بیت اللہ میں پہلی مرتبہ داخلہ کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اور اس طواف کا حج افراد کرنے والے کو حرم میں داخلہ کے بعد بلا تاخیر کرنا افضل ہے۔ طواف قدوم کے بعد چونکہ سعی نہیں کی جاتی، اس لیے طواف قدوم کرتے وقت نہ تو مرد کو استباع کی ضرورت ہے اور نہ رمل کی۔ ہاں البتہ اگر کوئی حج کی سعی طواف قدوم کے بعد کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے طواف قدوم میں بھی رمل اور استباع کرنا سنت ہوگا۔ حج افراد کرنے والے پر حج تمتع اور حج قران کرنے والے کی طرف حج کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی نفلی درجے میں قربانی کرے تو باعث ثواب ہے۔ حج کے اعمال و احکام سے فارغ ہو کر حرم سے واپس رخصت ہوتے وقت
اکثر فقہائے کرام کے نزدیک ایک طواف کرنا واجب ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ البتہ حنفیہ کے قول کے روح سے یہ طواف صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر سے آنے والے حجاج پر واجب ہے، حل و حرم میں رہنے والوں پر واجب نہیں۔ البتہ مستحب ان کے لیے بھی ہے، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک طواف وداع حرم کے باشندوں پر واجب نہیں، اور بعض فقہائے کرام کے نزدیک جو بھی حرم سے سفر کا قصد کر کے نکلے اس کو طواف وداع کرنا چاہیے، اگرچہ وہ حرم کا باشندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور عمرہ کرنے والے کو بھی عمرہ سے فارغ ہو کر رخصت ہوتے وقت کئی فقہائے کرام کے نزدیک طواف وداع واجب یا سنت ہے۔ طواف وداع حج میں تو کر رہے ہیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر میرا سفر صرف عمرہ حج کے ایام کے علاوہ میں اگر ہو تو عمرہ کرنے والے کو بھی عمرہ سے فارغ ہو کر رخصت ہوتے وقت کئی فقہائے کرام کے نزدیک طواف وداع واجب یا سنت ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک واجب یا سنت نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک مستحب ہے۔ بہرحال اختلاف سے بچنے کے لیے عمرہ کرنے والے کو بھی واپسی کے وقت طواف کر لینا بہتر ہے۔ طواف قدوم کے بعد چونکہ سعی نہیں کی جاتی، اس لیے طواف قدوم کرتے وقت نہ تو مرد کو استباء کی ضرورت ہے اور نہ رمل کی۔ البتہ اگر کوئی حج کی سعی طواف قدوم کے بعد کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے طواف قدوم میں بھی رمل اور استباء کرنا سنت ہوگا۔ حج افراد کرنے والے پر حج تمتع اور حج قران کرنے والے کی طرح حج کی قربانی کرنا واجب نہیں، البتہ اگر کوئی نفلی درجے میں قربانی کرے تو باعث ثواب ہے۔ حج کے اعمال و احکام سے فارغ ہو کر حرم سے واپس رخصت ہوتے وقت اکثر فقہائے کرام کے نزدیک ایک طواف کرنا واجب ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ البتہ حنفیہ قول کے روح سے یہ طواف صرف آفاقی یعنی میقات کے باہر سے آنے والے حجاج پر واجب ہے، حل و حرم میں رہنے والوں پر واجب نہیں، البتہ مستحب ان کے لیے بھی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک طواف وداع حرم کے باشندوں پر واجب نہیں، اور بعض فقہا کرام کے نزدیک جو بھی حرم سے سفر کا قصد کرے اس کو طواف وداع کرنا چاہیے، اگرچہ وہ حرم کا باشندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی عورت نے حج افراد کا احرام باندھا پھر اس کو طواف کرنے سے پہلے حیض یا نفاس شروع ہو گیا اور حیض یا نفاس کا یہ سلسلہ وقوف عرفہ تک جاری رہا تو یہ عورت اسی حال میں طواف قدوم کے بغیر وقوف عرفہ اور دوسرے حج کے اعمال ادا کرے گی، سوائے طواف اور سعی کے۔ پھر پاک ہونے کے بعد وہ حج کا طواف اور سعی کریں گی اور اس کا حج درست ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس عورت کے لیے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کا حکم اس سے پہلے ذکر کیا ہے میں نے جو اپنے ویڈیو میں، اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں عورت کو احرام سے لے کر حج کے تمام اعمال و مناسک کا ادا کرنا جائز ہے سوائے طواف کرنے کے اور سعی، اس لیے کہ سعی طواف کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبھی لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں۔ میں حافظ محمد ناطق سلام پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت دھیان رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے تاکہ آپ کا حج کا سفر کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔